السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی کا نام ہے قطرہ قطرہ دریا۔ یہ 4 کمروں اور بڑے سے صحن والا ایک گھر تھا۔ یہاں جہارا بیگم اپنے 2 بیٹوں اور ان کے بیوی بچوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ بڑے بیٹے فرقان اپنی بیوی اور 2 پیاری سی جڑواں بیٹیوں کے ساتھ اوپر کی منزل میں رہتے تھے۔ فراز اپنی بیٹی شائستہ اور 3 بیٹوں شجاع، دانش اور بلال کے ہمراہ رہتے تھے۔ جہارا بیگم نیچے رہتی تھیں۔ عرصہ ہوا دانش کے فوجی دادا دوران جنگ شہید ہو چکے تھے۔ دادی جہارا بیگم فخر سے بتاتی تھیں کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو مرحوم شوہر کی خواہش پر فوج میں ہی بھرتی کروا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اگر اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ ایک دن شجاع اور بلال اسکول سے گھر آئے تو ان دونوں کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ شائستہ بیگم نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا اسکول سے مار کھا کر آ رہے ہو؟ شجاع بولا، امی جان، آپ دانش کو سمجھا کر اسکول بھیجا کریں، وہ روزانہ ہماری بے عزتی کروا دیتا ہے۔ بلال نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ امی نے پوچھا، مگر ہوا کیا ہے اور دانش کہاں ہے؟ شجاع نے بتایا، صبح جب ہم اسکول پہنچے تو گیٹ کے پاس ایک میلی کچیلی سی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے بھی گندے اور بدبودار تھے۔ دانش نے اسے دیکھا تو فوراً اپنا لنچ باکس نکالا اور بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ سارے بچے اس پر ہنس رہے تھے۔ سب نے دانش کا خوب مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے ہم بھی شرمندہ ہوئے۔ شائستہ بیگم کو تو غصہ آ گیا اور وہ بولی، آنے دو ذرا اسے، اس کے تو میں خوب کان کھینچوں گی۔ چلو تم دونوں کپڑے بدلو، میں کھانا لگا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دانش گھر آ گیا۔ بلال نے اونچی آواز میں کہا، آ گئے لاٹ صاحب؟ شائستہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دانش سے پوچھا، کیوں بھائی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تمہیں ہماری عزت کا ذرا بھی احساس ہے یا نہیں؟ اتنے مہنگے اسکول میں تمہیں پڑھانے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ دانش حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مگر میں نے کیا کیا ہے امی جان؟ شجاع نے طنزیہ انداز میں کہا، معصوم تو ایسے بن رہے ہو جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ دانش سمجھ گیا کہ صبح والی بات یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا، او ہو امی، میں نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں، کسی مجبور کی تھوڑی سی مدد کرنے سے ہمارا کیا جاتا ہے؟ شائستہ بیگم نے تنگ آ کر کہا، لیکن خود تو بھوکے رہے نا۔ میں نے جو کیا صحیح کیا ہے، یہ کہہ کر دانش اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دانش نے احتجاجاً دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ جب لاکھ کہنے پر بھی وہ رات کے کھانے کے لیے نہیں آیا تو جہارا بیگم نے سب کو ڈانٹا کہ کیوں دانش کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ پھر خود جا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر دانش دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ دادی پیار سے اس کا سر سہلانے لگی۔ دانش نے پوچھا، دادی، کیا ضرورت مندوں کی مدد کرنا بری بات ہے؟ دادی نے اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، نہیں میرے بچے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم بہت اچھا کرتے ہو جو دوسروں کے کام آتے ہو۔ تم کسی کی پرواہ مت کرو، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ دادی کے سمجھانے پر دانش پرسکون ہو گیا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، ہر کسی کے کام آ کر اسے بڑا سکون ملتا۔ مگر اس کے دونوں بھائی اس بات پر اسے امی سے ڈانٹ پڑواتے تھے، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ اسی طرح دوسروں کی مدد کرتے اور تعلیمی میدان میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دانش جوان ہو گیا۔ اس کے والد ریٹائر ہو چکے تھے۔ دانش کی عادتیں اور مزاج اب بھی ویسے ہی تھیں۔ شجاع، بلال اور دانش نے اپنی اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب وہ اچھی نوکری کی تلاش میں تھے۔ شجاع اور بلال کو اپنی تعلیم پر بہت غرور تھا، اسی وجہ سے وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، جبکہ دانش کا نظریہ مختلف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ شروعات ہمیشہ تھوڑے سے ہوتی ہے، انسان زینہ بزینہ چڑھ کر ہی اوپر پہنچتا ہے، اور جو لوگ ایک ہی چھلانگ میں اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ دانش کے والد کو ریٹائرمنٹ پر جو پیسے ملے تھے وہ سب دادی کی بیماری پر خرچ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کاروبار بھی نہ کر سکے۔ گھر میں مالی تنگی ہونے لگی۔ تب ایک دن دانش نے کہا، امی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹیکسی چلا لوں؟ میرے ایک دوست کے پاس ٹیکسی ہے، میں اس سے ٹیکسی لے کر چلا لوں گا۔
شجاع نے تیز آواز میں کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور اب تم ڈرائیوری کر کے خاندان میں ہماری ناک کٹواؤ گے۔ بلال نے بھی شجاع کی تائید کی۔ بلال کی امی بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئیں، کہتی تو کیا کہتی، کیونکہ یہ سب انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ دانش، شجاع اور بلال روزانہ نوکری کی تلاش میں جاتے، مگر مایوس لوٹ آتے۔ آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت میں دال پکتی تو دو وقت چلانی پڑتی۔ آخر ایک دن شائستہ بیگم بے بسی کے عالم میں فراز صاحب کے سامنے رو پڑی۔ میں کیا کروں، کہاں سے پکاؤں؟ اب تک تو میں نے اپنا زیور وغیرہ بیچ کر گھر چلایا، مگر اب تو ذرا بھی پیسے نہیں ہیں۔ ان کی باتوں سے فراز صاحب بھی دکھی ہو گئے اور بولے، بیگم، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اب تو کسی سے ادھار مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ دانش ان کی باتیں سن رہا ہے۔ اچانک دانش نے ایک فیصلہ کیا اور پھر باہر نکل گیا۔ رات کے 1 بجے لوٹا تو فراز صاحب اور شائستہ بیگم نے اسے خوب ڈانٹا۔ شجاع اور بلال بھی باتیں سنا رہے تھے کہ ہم نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ صاحب آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ دانش نے چپ چاپ سب کی باتیں سنی اور پھر جیب میں سے 100 کے 3 نوٹ نکال کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ وہ تو بس کے کرائے کے لیے بھی ماں سے پیسے مانگتا تھا۔ شائستہ بیگم نے شک بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، کہاں سے آئے ہیں یہ نوٹ؟ کہیں چوری تو نہیں کی؟ دانش نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا، امی جان، یہ پیسے میری حلال کی کمائی کے ہیں۔ میں نے ٹیکسی چلا کر یہ پیسے کمائے ہیں، اور جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں مل جاتی میں یہ کام کرتا رہوں گا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کو پسند فرماتے تھے۔ فراز صاحب نے آگے بڑھ کر دانش کو گلے سے لگا لیا اور کہا، مجھے فخر ہے تم پر، اللہ تمہاری جیسی اولاد سب کو دے۔ شجاع اور بلال شرمندہ ہو گئے۔ آج انہیں اپنی غلط سوچ کا بہت احساس ہوا۔ گھر میں اتنی تنگی ہو گئی، مگر بہترین کی تلاش میں وہ بہتر بھی چھوڑتے چلے گئے۔ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتے تو کم سے کم آج ان کے پاس تجربہ تو ہوتا۔ کچھ ہی دنوں بعد بلال اور شجاع نے بھی مناسب سی نوکریاں تلاش کر لیں۔ پھر ایسا وقت بھی آ گیا کہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل وہ ترقی کے زینے چڑھتے گئے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر ان کی سمجھ میں آ گیا کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بھی بن سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔